بات تو اب گولی لگنے پر آ گئی ہے سر، کیسے روکیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ راولپنڈی کی سڑکوں پہ ادھم مچا رہا، وزیر اعلیٰ خود راولپنڈی آنا چاہتے تھے، نہیں آ پائے تو اب کہتے ہیں کہ ایک گولی کے بدلے میں 10 گولیاں ماروں گا۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ انہوں نے شلواریں اتار کے ویڈیوز بنائی ہیں، پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے سر آپ کی؟ اب اپنے گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں چھپ کے علی امین گنڈا پور جب اس طرح کی دھمکی دے گا تو اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم کے بچوں کو اکساتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، آپ پہنچو۔ اب میں برملا کل بھی اظہار کیا جب یہ فتنہ اپنے عروج پہ تھا کہ انہوں نے 2 دن پہلے سے کچھ شرپسند عناصر، وہ عوام نہیں تھے، جن افراد کو تعریفیں کر کے سوات میں مالاکنڈ میں بٹھایا گیا تھا، ان کو 1-2 دن پہلے کے پی ہاؤس جو آج کل ان کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اور پنڈی میں ان لوگوں کو بٹھایا گیا۔ وہ چند افراد ایسے ٹرینڈ افراد تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر پولیس پر شیلنگ کی، پولیس پر تشدد کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کہتے ہیں جی 9 مئی جو سانحہ گزر گیا اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کل انہوں نے پھر پولیس والوں کی پتلونیں اتاری ہیں، ریاست کو چیلنج کیا ہے، وہاں پہ اتار کے باقاعدہ ویڈیوز بنا کے جو ان کے مفرور سرگنا بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں، وہاں پہ ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ بین الاقوامی جو فرمز ہیں، ایسے افراد جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ روابط میں ہیں یہ لوگ، اور یہ وہاں سے منفی پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ ریاستی ادارے عام عوام پر تشدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو مارا، ان کی پتلونیں لہرائیں، اور قاسم سوری جو ایک سرگنا ہے 9 مئی کا، وہ باہر سے بیٹھ کے وہ ویڈیو ٹویٹ کر کے قوم کو بتا رہا ہے کہ نکلو باہر کہ ہم نے ان کا برا حال کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جب علی امین گنڈا پور باہر نکلے اور انہوں نے آنا پنجاب میں تھا، بڑکے تو وہ مار چکے تھے، لیکن برہان پہنچنے کے بعد وہاں سے ایک پتھر گڑھ ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک شارٹ کٹ رستہ، کچا رستہ، پکا رستہ، مکس ایک روڈ ہے، وہاں سے نکل کے وہ واپس پشاور چلے گئے۔ اب واپس جا کے انہوں نے ایک گھر کے کمرے میں بیٹھ کے یہ بڑک ماری ہے جو آپ نے سوال کیا ہے گولی کا۔ تو دیکھیں، مریم نواز نے بڑے کھلے الفاظ میں ان کو کہا ہے کہ آپ یہ جو سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں کے پی کے، اور وہاں سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو لے کے ایک جمع غفیر لے کے چڑھائی کرتے ہیں پنجاب پہ کے پی سے، پنجاب کی عوام نے ان کو پہلے بھی رد کیا، لاہور میں، کل پنڈی میں بھی رد کیا، اور ان کے جو رہنما تھے تحریک انتشار کے پنڈی میں بیٹھے ہوئے، وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں علی امین گنڈا پور کا انتظار ہے، کیونکہ وہ آئے گا تو یہ جلسہ نما انتشار جو ہے وہ تھوڑا بہت جلسی سے ہلکا سا جلسہ نظر آنا شروع ہوگا۔ تو قاسمی صاحب، یہ ویڈیوز کس سے بنائی ہیں سر؟ اور اگر یہ انہوں نے بنائی ہیں اور اپلوڈ ہوئی ہیں یا کسی نے بھی بنائی ہیں تو یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے۔ آپ کیا کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیں، وہ کے پی سے میں آپ کو بڑے کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں، یہ بڑے جو سیکیورٹی ادارے کے کچھ ذمہ داران افراد ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی اس جلسے کی آڑ میں وہ لوگ جو یہاں پہ مختلف مقدمات میں ملوث ہیں، پنجاب میں ان پر FIR ہیں، وہ لوگ فروشی میں ملوث ہیں، وہ بھی اس جلسے کی آڑ میں ایون وہاں سے مال تک سپلائی کر کے جاتے ہیں یہاں پہ ان کی جو اگلی پارٹیز ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو روزانہ کی چڑھائی ہوتی ہے پنجاب میں، یہ صرف احتجاج نہیں ہے، یہ صرف جلسہ نہیں ہے، اس کی آڑ میں جو ان کے مکروہ کاروبار ہیں وہ بھی آج کل عروج پہ ہیں۔ پنجاب سے وہاں سے مال لے کے یہاں پہ سپلائی کرتے ہیں، ان کے جو بندے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈنڈے اٹھا کے ہمارے جو پولیس والے ہیں ان پہ تشدد کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیوز دیکھیں، اگر وہ واپس برہان سے جو لوگ ویڈیوز وہاں پہ بنا رہے تھے، پنڈی میں جو لوگ ویڈیوز بناتے رہے ہیں، بالکل جو ادارے ہیں وہ اپنی ریاست کی ریٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ان افراد کے خلاف ایکشن لیں گے۔ لیکن اس کو جو لوگ احتجاج کہہ رہے ہیں، میں ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، بھائی یہ کسی صورت احتجاج نہیں ہے، ان کے بہت سے مقاصد ہے، کیونکہ دکھانا تو ان کے پاس کیا ہے کے پی کے میں کہ وہ اپنی عوام کو دکھائیں، کچھ ایسی چیز ہے جو انہوں نے کسی منصوبے پہ عمل درآمد کیا ہو، کسی قسم کا کوئی فلاحی منصوبہ۔ آپ پنجاب میں دیکھیں نا، کوئی موازنہ بنتا ہے اس وقت پنجاب کا اور کے پی کا، جہاں پہ یہ 11 سالوں سے مسلط ہے، 11 سال سے ان کی حکمرانی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن کاروائیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی پھر اپنے عروج پہ جا رہی ہے، لوگوں کو بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، کاروباری طبقہ تنگ ہے۔ سر دیکھیں، بات یہ اگر صورتحال اتنی سنگین ہے، اتنی لالسنس ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو کیا ایک دفعہ پہلے بھی گورنر راج کی بات ہوئی تھی، کیا ابھی بھی گورنر راج کا آپشن زیر غور ہے؟ دیکھیں، احتجاج کی آڑ میں اگر وہ اس طرح کا، کیونکہ پہلے 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا لاہور جب یہ جلسہ تھا تو علی امین گنڈاپور نے کیمروں کی موجودگی میں کلاشنکوف کے بٹ سے ایک وین کا شیشہ توڑا. تو یہ تو ایک ذہنی طور پر مفلوج انسان لگتا ہے مجھے, جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے. اس کا کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ کو گڑبڑ ہے, دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے. آپ ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گولی ماریں گے تو ہم آپ کو 10 گولیاں ماریں گے. آپ کی اتنی جرت ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ ٹکرا سکیں؟ آپ ہو کون؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ دیکھیں سرغنہ جو 9 مئی کا اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی تو ایک ہی فریاد ہے کہ کسی طرح کوئی میری بات سن لے اور مجھے ان سلاخوں سے نکال لے. اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا. اس کا دل ہے کہ چند لاشیں گریں, میری سیاست, میرا اقتدار کسی طریقے سے واپس آ جائے. تو اب عوام جو ہے پاکستان کی, انہوں نے ان کو رد کر دیا. اب معاملہ کیا ہے؟ اب وہ بیٹھے ہیں اڈیالہ کے اندر اور وہاں سے فرمان جاری کرتے ہیں. کیا کوئی بہتر آدمی نہیں تھا کے پی کے اندر علی امین گنڈاپور کی بجائے؟ کوئی بہتر انسان ان کو میسر نہیں تھا؟ لیکن ان کی سیاست ایسی ہے, یا ان کو بزدار ٹائپ بندہ ملتا ہے یا ان کو علی امین گنڈاپور جیسے لوگ ملتے ہیں تاکہ جو کمانے کے ذرائع ہیں وہ بحال رہیں. جس طرح پنجاب میں اوپر فرق ہوگی تھی, یہاں پہ بھی کوئی تھرڈ ایجنٹ بیٹھا ہوگا جو خان صاحب کے لیے کام کر رہا ہے. دیکھیں جلسوں کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں. وسائل وہاں پہ ان کے پاس کہتے ہیں جی پیسہ نہیں ہے, ہزاروں ارب کا قرضہ چڑھ چکا ہے کے پی کے اوپر. پھر یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر میں پھر کہوں گا کہ یہ جو فورن فنڈنگ ان کی جو لوگ ہیں, جو ان کے پاکستان کے جو دشمن ہیں, وہ اب بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. جب پاکستان پنپنے لگتا ہے, جب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے, جب ہماری اکانومی ٹھیک ہوتی ہے, جب آئی ایم ایف دیکھیں گورنر راج کا کیا آپشن زیر غور ہے کاظمی صاحب, اس کی طرف بڑھا جا سکتا؟ دیکھیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوا, ان کی توجہ بالکل کے پی کے عوام کے اوپر نہیں ہے. آپ اپنا کوئی صحافی لاہور میں بھیجیں, اسلام آباد میں کسی کو بھیجیں, میں دکھاؤں گا آپ کو پمز, میں آپ کو دکھاؤں گا شریف میڈیکل سٹی, اتفاق ہاسپٹل کے اندر, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے اندر, ہر جگہ آپ کو پختونخوا سے ہمارے جو بھائی ہیں پاکستانی ہیں, وہ علاج معالجے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کاروبار کے لیے پنجاب کا رخ کر رہے ہیں. تو ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں وہاں پہ کہ عام آدمی کا جینا اس وقت خیبر پختونخوا میں بڑا دشوار ہو چکا ہے. انہوں نے پنجاب کا رخ کیا ہے اور پنجاب میں آ کے وہ اپنی زندگی کو کسی طرح بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ دیا کیا ہے 11 سالوں میں؟ اگر اب ریاست سمجھے گی کہ ان کے ہاتھ سے, یعنی کہ ہر حال میں عوام تو وہ ہماری ہے, ان کے لیے جو بھی بہتر اقدام اٹھانا پڑا وہ ریاست اٹھائے گی. ٹھیک ہے کاظمی صاحب, بہت بہت عام کے اوپر نہیں ہے. آپ اپنا کوئی صحافی لاہور میں بھیجیں, اسلام آباد میں کسی کو بھیجیں, میں دکھاؤں گا آپ کو پمز, میں آپ کو دکھاؤں گا شریف میڈیکل سٹی, اتفاق ہاسپٹل کے اندر, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے اندر, ہر جگہ آپ کو پختونخوا سے ہمارے جو بھائی ہیں پاکستانی ہیں, وہ علاج معالجے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کاروبار کے لیے پنجاب کا رخ کر رہے ہیں. تو ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں وہاں پہ